ایک انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو مسجد کی بیرونی دیوار پر آیات وغیرہ لکھوا دیتے ہیں یا لکھوا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، بیرونی کیا اندرونی دیوار پر بھی آیات وغیرہ لکھوانا یہ فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ برا نہیں مانیے گا، پہلے میری بات سن لیجئے گا۔ مکروہ اس لیے لکھا ہے کہ جب آپ آیات لکھوا دیتے ہیں اگر دیوار قبلہ پر ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں دیوار قبلہ پر آیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس پہ نگاہ پڑتی ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ غیر اختیاری طور پہ کوئی حالت نماز میں ان آیات کو پڑھ دے، اور فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی دیکھ کر قرآن پڑھے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مسجدوں کی صفائی جو دیواروں وغیرہ کی خاص طور پر ہے، یہ طویل عرصے بعد ہوتی ہے تو اس پہ مٹی کی تہیں جم رہی ہوتی ہیں۔ آپ یوں ہاتھ پھیر کر دیکھیں، ہاتھ پہ بہت ساری مٹی آ جائے گی۔ اب قرآن کے اوپر اس طرح مٹی جم رہی ہو، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، ایک بے حرمتی کا اس میں پہلو نکلتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کبھی اگر آپ دیوار دھو رہے ہیں، آپ پہلے یوں سمجھ لیں کہ آپ تعویذ جو ہوتا ہے یہ بوتل میں پانی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں۔ کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی تحریر سے پانی مس ہوتا ہے تو پانی میں برکت پیدا ہوتی ہے، آپ حصول شفا کے لیے اچھے قصد و ارادے سے اس کو پیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب آیات سے پانی ٹچ ہوتا ہے تو باعث برکت ہو جاتا ہے۔ اب جو آپ دیواریں دھو رہے ہیں مسجد کی اور ان آیات پر پانی لگ کر زمین پہ گر رہا ہے اور وہ آپ کے قدموں میں جا رہا ہے اور آپ اس پہ چڑھ رہے ہیں باقاعدہ، وہ آپ کے قدموں میں لگ رہا ہے ایک بابرکت پانی، تو یہ صحیح مناسب چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دیوار قبلہ بالکل سادہ رکھی جائے، ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے کہ نمازی کی توجہ اس کی طرف جائے، یہ توجہ ہٹانے والی چیز ہے۔ یہ ہے اندر کا معاملہ۔ اب باہر کا معاملہ آپ خود قیاس کر لیں۔ بعض اوقات مسجد کے ساتھ میں کچرا پھینک دیتے ہیں اور زیادہ ہوائیں چلتی ہیں، زیادہ گرد، پھر خدا نخواستہ اگر دیوار ایسی ہے کہ ذرا نیچے لکھ دی ہیں، کوئی تھوک دیا کسی نے، تو یہ اس طرح کی بہت زیادہ بے ادبیوں کا اندیشہ ہے۔ اس لیے آیات ہرگز نہ لکھی جائیں اور خصوصاً بیرون دیوار پر بالکل نہ لکھیں۔ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لکھے گا وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس کا معال اور نتیجہ غلط ہے لہٰذا کراہت تو اس میں ہے، یہ مکروہ تو ہے۔ اب جتنا اس میں اگر وبال زیادہ ہوتا جائے گا، خرابیاں زیادہ ہوں گی، زیادہ بے ادبی ہوگی، جیسے اطراف میں لوگ جاہل قسم کے رہ رہے ہیں، تو پھر یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو مسجد کمیٹیاں ہیں، میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگیں، جیسے آپ ڈیکوریشن وغیرہ کرنے لگیں، تو پہلے ذرا معلوم کر لیں کسی اچھے عالم اور مفتی سے۔ قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔